ہم لوگ سال کے 11 مہینے مشغول رہتے ہیں اپنے دنیاوی کام دھندوں میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے مشغلے، مختلف قسم کی باتیں وہ دل و دماغ کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ اگرچہ یہ سارے مشغلے بھی اگر آدمی نیک نیتی سے کرے تو یہ بھی دین ہے اور عبادت میں لکھے جاتے ہیں، ثواب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی میں آدمی دن رات جب مبتلا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو بسا اوقات اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف سے کچھ غفلت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص ایام ایسے مقرر فرما دیے کہ بھئی ان ایام کے اندر تم اس غفلت کے پردے کو اپنے اوپر سے ہٹا لو اور اپنے آپ کو دوبارہ اوور ہال کرا لو۔ ہر مشین ہوتی ہے، وہ کچھ عرصے چلنے کے بعد اس کے اندر اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اوور ہالنگ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے رمضان، کہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان جو ہے جس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ رہے ہیں، تو اس مہینے میں آ کر وہ پردے ہٹائے اور اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ کرے، اس کے ذکر، اس کے فکر، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف انابت، اس کی خشیت یہ دل میں پڑے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے ہیں اور روزے رکھ کے چھٹی ہو گئی، یہ بات نہیں، بلکہ در حقیقت اس کا مقصد ہے اس غفلت کو دور کرنا، اللہ جل جلالہ کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کی فکر کو دل میں تازہ کرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اس رمضان کا یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے کیا معنی؟ تقوی کے بہت سے معنی ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں تقوی کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے ہیں خلش پیدا ہو۔ کیا خلش؟ کہ اللہ کی یاد دل میں بس رہی ہے اور یہ خلش پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی میرا کام اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اس کی رضامندی کی خوشنودی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ خلش۔ تو رمضان کا مقصود اصلی ہے تقوی کا پیدا کرنا، اگر ہے تو اس میں اس کو ترقی دینا، غفلت کو دور کرنا اور رجوع الی اللہ میں اضافہ کرنا، تعلق مع اللہ میں اضافہ۔ اس واسطے اگر یہ دیکھنا ہے کہ بھئی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا معیار بھی بتا دیا، اس کا ٹیسٹ بھی بتا دیا، اس کا امتحان بھی بتا دیا کہ امتحان یہ ہے کہ دیکھو کہ آیا رمضان کے آنے کے بعد دل میں تقوی مزید پیدا ہوا کہ نہیں، پہلے کی حالت میں کوئی فرق آیا کہ نہیں۔ اگر پیدا ہوا تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ مقصود حاصل ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اس کی اصل روح تھی وہ حاصل نہ ہو۔